الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، آج 9 محرم ہے اور کل 10 محرم جو ہے وہ عاشورہ کا دن ہے. امت مسلمہ ایک طویل عرصے سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں انتہائی غمگین اور الم زدہ ہے. تمام فرقے مسلمانوں کے اس دن کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پر ہوا. لیکن کبھی شاید ہی ہم نے یا ہمارے علماء نے اس بات پر غور کرنے کی کوشش کی ہو. اگر کی بھی ہے تو وہ بہت محدود پیمانے پر اور اس کے بارے میں بہت کم کتابیں لکھی گئی ہیں کہ سیدنا امام حسین کی شہادت کا بنیادی مقصد کیا تھا اور آپ کو کون سی ایسی بات تھی جس کے لیے آپ نے اپنی جان شہادت کے لیے وقف کر دی. عموماً اسے 2 قبیلوں کی جنگ بھی کہتے ہیں لوگ، جو کہ سراسر غلط ہے. کچھ اسے بنی امیہ اور بنو ہاشم کی جنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ایک وقتی صورتحال تھی اور اس میں 2 فرقے امت کے اندر وجود میں آ گئے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں پلے ہوئے سیدنا امام حسین، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا سید شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہوں گے. ان کی بصیرت، ان کی معاملہ فہمی اور ان کی ایمان کی طاقت کے حساب سے آج ہم تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے کہ ان کا فیصلہ پوری آنے والی 1400 سال کی اس تاریخ کے اندر کیسے فرق ڈالتا ہے اور وہ فیصلہ کتنا بڑا فیصلہ تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد چونکہ ایک بہت بڑا انقلاب مکے میں آیا تھا، بلکہ جزیرہ نما عرب میں آیا تھا اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ریاست قائم کر دی گئی تھی کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس کے مطابق تم لوگ فیصلے کیا کرو اور اللہ کے دین کو قائم کرو. تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے، عموماً ایسے انقلاب کے بارے میں تاریخ یہ کہتے ہیں کہ کاؤنٹر ریولوشنری بھی اٹھ جاتی ہیں فورسز، کہ جیسے ہی کوئی انقلاب کامیاب ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی اور راستہ نکالیں تاکہ اس کے انقلاب کو ختم کیا جائے.
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ کیا تو آپ دیکھیں سب سے اہم ترین صورتحال حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں پیش آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کے اندر معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ سب سے پہلے بے شمار نبی پیدا ہوا، مسلمہ کذاب پیدا ہو گیا، اور اس طرح کے اسود انسی پیدا ہو گیا، کون کون تھا جس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہو، تاکہ اس جزیرہ نما عرب میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بادشاہت قائم ہوئی تھی، جو اقتدار قائم ہوا تھا، وہ اقتدار جو ہے اس کو چیلنج کیا گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق امت مسلمہ کے متفقہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، متفقہ خلیفہ تھے۔ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جس نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت نہ کی ہو، اور کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے دور کے اندر ان کے احکام کے اوپر، جسے کہتے ہیں اس نے کسی قسم کی سرتابی کی ہو۔ بڑا نام سیدنا علی کا لے جاتا ہے، سیدنا علی ان کے مشیر خاص تھے۔ اس زمانے میں زکوٰۃ کا انکار، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ تو ہم ٹیکس تم لوگ میں لگا دیا، کیونکہ عرب کا جو جزیرہ تھا نا، اس جزیرے کے اوپر کبھی کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں تھی۔ اس نے پہلی مرکزی حکومت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے جب یہ سارے معاملات جو ہیں ان کے اوپر قابو پا لیا تو مسلمانوں کی فتوحات شروع ہوئی، اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ صرف 10 اور 12 سال کے اندر مسلمان روم اور ایران ان دونوں سلطنت کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ قابض ہو، دنیا کی دو بڑی امپائر۔ جیسے آپ کہیں کہ پاکستان کے اندر اچانک ایک اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے اور روس اور امریکہ پہ قبضہ کر لیتی ہے، یہ کوئی یقین کرے گا؟ کیا کہتے ہو؟ تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ سازشیں جو ہیں وہ آخر میں پرتنا شروع ہوتی ہیں، اور اس پرتنے والی سازشوں کے درمیان ایک صورتحال ایسا پیدا ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اندر سے اس قوت کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور پہلا نقصان جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جسے ہرمزان نے باقاعدہ مینج کیا تھا ابو لولو فیروز کے ذریعے، تاکہ یہ جو ایران، آپ نے جو اشعار کے اشعار یاد ہیں کہ یہ جو عمر ہیں ایران کے اندر، کہ یہ عمر جو ہے اس نے صرف علی کی خلافت کو ختم نہیں کیا، اس نے تو ایران کی بادشاہت کو ختم کیا ہے۔ ہمارا دشمن یہ اس لیے ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے اس کو وقوع پذیر۔ لیکن اس وقت تک صرف 2 چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے لوگ تھے وہ خلیفہ بنے تھے۔ حضرت ابوبکر جو تھے یہ بنو تیم کے تھے، اور حضرت عمر جو تھے یہ بنو عدی کے تھے، بڑے چھوٹے چھوٹے ایسے قبیلے تھے۔ لیکن عرب کے 2 بڑے قبیلے بنو امیہ اور بنو ہاشم، یہ 2 جو تھے یہ ہمیشہ سے کشمکش چلی آ رہی تھی، بہت عرصے سے چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں سے کوئی خلیفہ نہیں بنے تھے۔ تو پہلے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عثمان کے خلاف ایک انٹرنل قسم کی صورتحال بلٹ اپ کی گئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جسے کہتے ہیں کہ اس انٹرنل کو خاص طور پہ ایک پروپیگنڈے کی مہم چلائی گئی، جو کہ ایرانیوں کا خاصہ تھا اور جو خاص طور پہ یہودیوں کا خاصہ تھا۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے دروازے کو پہرا دینے والے کون تھے؟ سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسن، یہ دونوں پہرا دینے والے تھے۔ اس کے بعد حضرت علی بنو ہاشم سے تشریف لائے۔ اس کے وقت سازش اور ذرا گہری ہو گئی تھی، اور حالت یہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو بھی اس بات کا قائل کر لیا تھا کہ نہیں، یہ صحابی کیا چیز ہے، یہ لوگ کیا چیز، اصل چیز تو یہ قرآن ہے، ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم ہم جس کو چاہیں جب چاہیں جس طرح نافذ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ لوگ کہ جن کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی تھی، رشد و ہدایت کے مینار تھے، ان کے بارے میں انہوں نے کفر کی باتیں شروع کر دی، جنہیں خارجی کہا جاتا ہے۔ خروج نکلے، یہ حضرت علی کے ساتھ جنگ کرتے نکل گئے، اور اس خروج کے معاملے کے اندر انہوں نے 3 بڑے صحابہ کے بارے میں فیصلہ کیا کہ یہ بہت بڑے قاتل ہیں، ان کے خلاف جنگ کی جائے۔ حضرت علی کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، اور عمرو بن العاص کے بارے میں، اور 3 لوگوں کو روانہ کیا ان کو شہید کرنے کے لیے۔ عمرو بن العاص
مسجد میں تشریف نہیں لائے، ان کی جگہ جو دوسرا آدمی تھا وہ شہید ہو گیا، امیر معاویہ پر وار اونچا پڑا، حضرت علی جو ہے ان کی شہادت ہو گئی ابن ملجم کے ہاتھوں۔ اس کے بعد سیدنا حسن کی وہ صلح جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا یہ بچہ جو ہے یہ سردار ہے، ابنی سیدی، وہیں سے ہم سید کہتے ہیں ان کو، اور یہ دو مسلمانوں کے بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ ان دونوں نے آپس میں حضرت امیر معاویہ اور صلح ہوئی، اور 6 مہینے کی سلطنت جو تھی۔ لیکن اس کے بعد اسلام کے اندر ایک تبدیلی آنا شروع ہوئی، بڑی خاموش تبدیلی۔ یہ تبدیلی ہوتی کیا ہے؟ یہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ جیسے ٹرین کے کسی ریلوے اسٹیشن پہ جائیں تو ٹرین میں 2 پٹریاں ہوتی ہیں، ایک جا رہی ہوتی ہے لاہور اور دوسری جا رہی ہوتی ہے سیالکوٹ، لیکن بڑی دور تک وہ ساتھ چلتی جاتی ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایک تو سیالکوٹ نکل جائے گی اور ایک جو لاہور سے بھی نکل جائے گی۔ ایگزیکٹلی یہ صورتحال پیش ہوئی کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی جو تھی وہ تقریباً 10 سال پہلے، تقریباً اپنے انتقال سے 10 سال پہلے جو تھی اس کی ولی عہدی کے لیے بیعت لیا، کہ جو اسلام کے دستور کے اندر کبھی نہ حضرت ابوبکر نے لی تھی، نہ حضرت عمر نے لی تھی، حضرت عثمان نے لی تھی، نہ حضرت علی نے لی تھی۔ حضرت عمر نے جن 6 لوگوں کو کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی کے اندر عبداللہ ابن عمر شامل تھے۔ اور کون عبداللہ ابن عمر؟ کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پہ اتنا اچھا عمل کرتے تھے سنت پر کہ جس جگہ آپ رفع حاجت کرنے کے رکتے تھے وہیں رفع حاجت کرتے تھے، کہتے کہ نہیں میں رسول اللہ کی سنت پہ اس طرح عمل کرتا ہوں۔ کہا یہ علم میں بھی ٹھیک ہے، بزرگی میں بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو خلیفہ مت بنانا کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو بنیادی طور پر اسلام موروثیت کی جڑ کاٹتا ہے۔ حضرت علی جب شہید ہوئے تو اس سے پہلے 19 تاریخ کو اور 21 تک آپ سے پوچھا ہم حسن کو خلیفہ بنائیں؟ فرمایا میں کسی کا نام نہیں لیتا، نہ کسی کی مخالفت کرتا ہوں، تم جس کو چاہو گے اس کو خلیفہ بناؤ، یہ تمہارا حق ہے۔ اس لیے سیدنا حسن حضرت علی کے بعد ویسے ہی خلیفہ چنے گئے کہ جیسے باقی صاحب چنے جاتے تھے۔ لیکن یہ 10 لوگ جو تھے، یہ جو 10 سال جو تھے، ان 10 سال میں 5 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے۔ سب سے پہلا نام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خانوادہ رسول سے تعلق رکھنے والے، کیونکہ یہ 5 بڑے لوگ جو تھے اس وقت موجود تھے۔ دوسرے تھے حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر، تیسرے تھے عبداللہ ابن عمر، وہی جو ان کی بات اپنے ذکر کی، چوتھے عبداللہ ابن عباس، اور 5ویں تھے عبداللہ ابن زبیر۔ جس وقت یہ بیعت کی صورتحال ہوئی تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے بیعت سے انکار کرتے ہوئے صرف ایک فکرہ بولا کہ کیا تم کیسر و کسرا کی طرح موروثیت کا جاؤ گے؟ بہت بڑا فکرہ ہے، یعنی جس موروثیت کی جڑ کس نے کاٹی؟ سیدنا عمر نے۔ خبردار میرے بیٹے کو خلیفہ مت بنانا۔ یہ 6 لوگ ہیں، ان 6 لوگ جو ہیں 3 دن کے اندر فیصلہ کرے، فیصلہ نہیں کرے تو سب کی گردن اڑا دو۔ اور عبد الرحمن بن عوف نے کہا ہم خلافت نہیں لیتے۔ 2 رہ گئے تھے پیچھے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی ابن ابی طالب۔ عبد الرحمن بن عوف کو مدینہ کی گلیوں میں بھیجا گیا کہ دیکھو کون ہے جو چاہتا ہے کہ کون خلیفہ بنے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں لوگوں سے پوچھا، سوال کیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہم عثمان پر وزن دیتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر اسلام کی شورائیت کا پہلا اظہار ہے۔ اور شورائیت یہ نہیں ہے کہ ایک تہجد گزار کا ووٹ اور ایک زینب کے قاتل کا ووٹ برابر ہو جائے جیسے ہم جمہوریت لیتے ہیں، نہ۔ مدینہ میں کون رہتے تھے؟ سابقون الاولون۔ کون رہتے تھے؟ وہ لوگ تھے جو صحابہ بھی تھے اور صحابہ کے تابعین میں سے تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد دوسرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تیسرا زمانہ۔ تو اس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی خلافت مجتمع ہوئی۔
اور حضرت علی اس خلافت کے اندر موجود تھے۔ وہ جو سیدنا علی کا وہ جو گفتگو ہے حضرت عمر کی اس جنازے کے اوپر، وہ دونوں مکتبہ فکر کے کتابوں میں موجود ہے، سنیوں کے بھی اور شیعوں کے بھی، کہ عمر تم نے اپنے آنے والوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دی، تم جس طرح کی صورتحال میں تھے، جس طرح تم نے دین پہ عمل کیا، اشدہم فی امر اللہ عمر، جس طرح تم اسلام کے معاملے میں شدت میں، تم نے آنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ اس صورتحال کے اندر جب وہ وقت آیا جب امیر معاویہ کے بعد شدید کی خلافت کا معاملہ، تو دو حصوں میں امت کہ یہ 5 لوگ تقسیم ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو تھے وہ انتقال کر چکے ہوئے تھے، پیچھے 4 لوگ رہ گئے، ایک حضرت حسین ابن علی، اور دوسرے عبداللہ ابن عمر، تیسرے عبداللہ ابن عباس، اور چوتھے عبداللہ ابن زبیر۔ یہاں میں اس لیے اس طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہاں پر وہ کیفیت کا آغاز ہوتا ہے کہ 2 مختلف رویے تھے حق کے ساتھ دینے کے۔ حضرت حسین ابن علی نے کہا کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں، اور مجھے کوفے کے لوگوں نے بلایا ہوا ہے، وہ کوفے کے لوگ جو ہیں انہوں نے خطوط دیکھے ہیں، میں نے وہاں جانا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میں بھی یہی بات مانتا ہوں کہ اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ کیوں کھڑا ہونا چاہیے؟ کہ بنیادی طور پر اسلام موروثیت کی نفی کرتا ہے، اسلام یہ حق امرہم شورا بینہم، آپس میں اہل الرائے کے مشورے کے لیے دیتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ابھی تو برا نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو، لیکن بنیادی طور پر یہ ٹرین جو ہے یہ لاہور نہیں جا رہی، سیالکوٹ جا رہی ہے، تو اس کو روکو۔ تو لیکن عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس کی رائے یہ تھی کہ ہم اس سارے کی ساری صورتحال کے اندر مسلمانوں کی اجتماعی صورتحال کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ مکہ بنیادی جگہ ہے، اس مکہ کے اندر آپ رک جاؤ، یہ جگہ ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعوت کا آغاز کیا تھا، اور وہاں مت جاؤ۔ عبداللہ بن عباس نے حضرت امام حسین نے ارادہ کر لیا کہ نہیں میں جاؤں گا کوفہ۔ حسین ابن علی سے سب سے اہم ترین گفتگو جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی، دیکھو ہم کوفے والوں کو جانتے ہیں، کوفے والوں نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا کیا تھا تمہیں اس کا اندازہ ہے، تمہیں معلوم ہے عربی کے اندر ایک محاورہ ہے کوفی لا یوفی، کوفی کا کوئی عہد نہیں ہوتا، اور یہ تاریخ میں 2 دفعہ ثابت ہوا ہے، میں آگے جا کے اس کا ذکر کروں گا، تو مت جاؤ۔ لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب چونکہ اب امام حجت کی صورتحال آ گئی ہے، مجھے بلایا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ایک آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ پٹری کتنی دور چلی جا رہی ہوتی ہے، وہ ٹرین کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ویسا اس کا جسم بھی کٹ جائے، کسی طور پر وہ آگے نہ بڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد فاصل قائم کر دی۔ نسائی کی حدیث ہے 4213، اور عربی نہیں پڑھتا، بات وقت بہت کم ہے۔ حضرت کعب بن حجر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے پاس تشریف لائے، ہم 9 آدمی تھے، 5 عربی 4 اجمی، یا 4 عربی اور 5 اجمی۔ آپ نے فرمایا سنو، کیا تم سن رہے ہو؟ یقیناً میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ ایسے امیر ہوں گے کہ جو شخص ان کے پاس جائے گا پھر ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کرے گا اور ان کے ظلم میں ان کا ساتھ دے گا، نہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے اور نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا۔ جو حکمرانوں کے جھوٹ کی تصدیق کرتا ہے، میرا نبی کہتا ہے خبردار حوض کوثر پر مت آنا۔ کون کون جھوٹ کی تصدیق کرتا ہے آج؟ نہیں، ساڈا لیڈر تو کرپٹ نہیں ہے، وہ تو جنت کا، جو حکمرانوں کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا، رسول فرماتا ہے میرے پاس حوض کوثر پہ مت آئے۔
کتنی بڑی بات ہے. پاکستان میں ٹیلی ویژن چینل کھول لو، ہر بندہ اپنے سیاسی لیڈر کی جھوٹ کی تصدیق کرتا ہے. irrespectable، میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، ہر بندہ اس کو کہتا ہے تمہارا لیڈر کرپٹ ہے، وہ کہتا ہے نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرپٹ نہیں. وہ کہتا ہے تمہارا لیڈر اپنا اخلاقی طور پہ خراب ہے، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اخلاقی طور پہ خراب نہیں ہے. جھوٹ کی تصدیق کرے گا. اور جو شخص ان کے پاس نہ گیا اور اس نے اس کی جھوٹ کی تصدیق نہ کی اور ظلم میں اس کا ساتھ نہ دیا، وہ میرا ہے. جس نے اس کے ظلم کی تصدیق نہ کی، جس نے اس کی، یعنی آپ یاد رکھیے، ایک بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ حکمرانوں کے جھوٹ کی بھی تصدیق نہ کرو، چپ رہو، خاموش رہو، نہیں بول سکتے تو نہیں، اور ان کے ظلم کی بھی تصدیق نہ کرو. اگر تم نے ظلم کی تصدیق کی، اگر تم نے جھوٹ کی تصدیق کی، تو فرمایا حوض کوثر پہ میرے پاس مت آنا. شفاعت سے محروم. کس کی شفاعت؟ شافع روز جزا کی شفاعت، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے مقام محمود پر سرفراز کرے گا. مقام محمود کون سا ہے؟ شفاعت. وہ رسول کیٹیگوریکلی فرما رہے ہیں میں اس کا ہوں جس نے ان کی تصدیق نہیں کی ظلم کی، جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کی، میں اس کا ہوں اور وہ میرے پاس ضرور حوض کوثر پہ آئے. اللہ اکبر. اب دو راستے رہ جاتے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں ظلم کے خلاف اور جھوٹ کے خلاف، اور دوسرا راستہ رہ جاتا ہے کہ آپ تصدیق نہ کریں. یار میں نہیں کرتا ہوں. آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ویغیرہ بیدہ، دونوں جگہ پہ کہ جس نے کسی برائی کو دیکھا اور اگر اس میں طاقت ہوئی تو اس کو پکڑ کے ہاتھ سے روک لے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، استطاعت نہیں رکھتا، کمزور ہے، میرے جیسا 1.5 پسلی کا آدمی ہے، فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اتنی بھی استطاعت نہیں رکھتا کہ بولے گا تو لوگ تھپڑ ماریں گے، عزت خراب ہو جائے گی، بچوں کے سامنے ذلیل کریں گے، اٹھا کے لے جائیں گے، فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں برا ضرور سوچیں. جو شخص ظالم کو دل میں برا نہیں کہتا، جو شخص جھوٹے کو دل میں برا نہیں کہتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذالک اضعف الایمان، اس میں ایمان نہیں ہے. جھوٹے کو جھوٹا کہنا اور ظالم کو ظالم کہنا ایمان کی آخری درجہ ہے، لاسٹ کیٹیگری. اسی لیے فرمایا کہ پھر حوض کوثر پہ میرے پاس نہیں آنا. اور پھر آپ نے فرمایا کون سا؟ فرمایا سید الشہداء کون ہیں؟ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب سید الشہداء ہے. لیکن وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو سلطان جائر کے سامنے، جائر کہتے ہیں ظالم، جبر کرنے والا، اس کے سامنے کلمہ حق کہے اور شہید ہو جائے. سیدنا امام حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں. اب سیدنا امام حسین کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں سب سے بڑی بات، لوگ کہتے ہیں جی تو طاقت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی تو وہ کیوں گئے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے نازل تلاوت کی ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی منزل جو ہے صبر و رضا کی منزل ہے. اے اللہ تو جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں. سب سے بڑی منزل تمام صوفیاء کی اطاعت کی منزل ہے، اس کے بعد شکر کی منزل ہے، ایک صبر و رضا کی منزل ہے. جو سیدنا رابعہ بصری سے خواجہ حسن بصری نے پوچھا کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا کہ جب مل جاتا ہے تو شکر کرتا ہوں اور جب نہیں ملتا تو صبر کرتا ہوں. فرمایا میری گلی کے کتے بھی یہی کرتے ہو، تم میں فرق رہ گیا. تم کیا کرتے ہو؟ جب مل جاتا ہے تو تقسیم کر دیتا ہوں، جب نہیں ملتا تو صبر کرتا ہوں. یہ ہے صبر و رضا کی منزل. اس صبر و رضا کی منزل کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آیات ہیں، اب سیدنا امام حسین کو دیکھیں کہ طاقت استطاعت نہیں ہے، 72 تھوڑے سے لوگوں کو لے کے نکلے ہیں، قبیلے کے لوگ ہیں، لیکن پٹری بدل رہی ہے.
کہا کھڑے ہو کے بتا دو، پھر اس کے بعد لوگ جانے ہمارا معاملہ ختم۔ اسلام کے اندر کسی کے اوپر فرض نہیں ہے کہ اسلام کی حکومت نافذ کرے، بے شک مولانا فضل الرحمان ہو یا سراج الحق ہو، کیونکہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لست علیہم بمسیطر، ہم نے تمہیں تو ہی دروغہ بنا کے نہیں بھیجا، جس کو ہدایت دیں گے ہم دیں گے، تم کیا تمہارا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، جو بات ہے کھول کے بتا دو۔ اگر کامیابی علامت ہوتی اس بات کی کہ اللہ کا قرب ہے تو ہزاروں پیغمبر قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن کے پیچھے ایک بھی امتی نہیں ہوگا، وہ فیل ہو گئے، ان سے زیادہ کامیاب کون ہے؟ اسی لیے آپ نے فرمایا، آپ نے سوچا کہ نہیں اب میں چلوں گا۔ میں قصوں میں نہیں جانا چاہتا، قصے سنانے والے آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ کون سی ایسی قرآن پاک کی آیت ہے جس کے اوپر آپ عمل کرتے ہوئے نکلے تھے؟ وَلَنَبْلَوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، دیکھو ہم آپ کو آزمائیں گے۔ کس بات والی آیت پہ؟ کس بات پہ؟ کس آیت کے فوراً بعد آ رہی ہے؟ فوراً پہلی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دیکھو مت کہو ان کو جو اللہ کے راستے میں مارا جائے کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، وہ یقیناً زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، تم کو شعور نہیں، تم جاہل ہو، تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، وہ تو زندہ ہیں۔ سبیل اللہ اموات، اللہ کے راستے میں کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہاں تو ہر بندہ شہید ہے نا، جو جس جگہ جائے شہید ہے۔ فتویٰ میرے پاس ہے، میں لگا دیتا ہوں، ہر ایکسیڈنٹ کے صورتحال جدھر مرضی فی سبیل اللہ کے راستے میں مرنے والا شہید، اس کے بارے میں کہا وہ زندہ ہے، دوسرے نہیں، اللہ کے راستے میں۔ مسلمان کو مار کے مرنے والا شہید نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیوں مارے گئے، قتل کیوں گئے، اور جو قاتل کو نہیں پتہ لگا اس نے قتل کیسے کیا۔ اس کے بعد آیت اللہ کہتا ہے ہم آزمائیں گے تمہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے اندر مالوں کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں کے نقصان سے، وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے باغات، تمہاری آمدن اس کے نقصان سے۔ یہ ساری آزمائشیں کس کے لیے ہے؟ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جو اللہ کے راہ، جان بھی جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، خوف کی پرواہ نہیں۔ اقبال کہتا ہے ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیداست، شرک را در خوف مضمر دیداست، جس نے رسول اللہ کی رمز کو پہچانا اسے کسی دوسرے کا خوف بھی شرک لگتا ہے۔ جو پٹواری سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو سچوں سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو وزیر اعلیٰ سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو صدر سے ڈرتا ہے شرک کرتا ہے، جو امریکہ سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ خوف نہیں، بھوک سے آزمائیں گے، مال کے نقصان سے آزمائیں گے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب وہ لوگ اس آزمائش سے پورے اتریں گے تو اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، یہ صابر لوگ کون ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو صرف ایک بات کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کی طرف سے تھے اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ اور یہی تو لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر خصوصی عنایات ہوتی ہیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہیں مہتدون، ہدایت یافتہ، یعنی ہدایت ان کے ساتھ ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں۔ اب چونکہ وقت کم ہے، علامہ اقبال نے اس پوری کیفیت کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اقبال نے ایک تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی ایک بہت خوبصورت منقبت ہے، وہ بڑی شاندار ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، میں مریم کو اس وجہ سے پیار کرتا ہوں کہ ان کی نسبت حضرت عیسیٰ سے ہے، سیچ نسبت حضرت زہرا عزیز، اور لیکن میں سیدہ فاطمہ کو 3 وجہ سے پیار کرتا ہوں۔ جانے پاک رحمت للعالمین، کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پاک ہے، امام اولین و آخرین، کہ جو آخرین اور اولین کے امام تھے، بانوے تاجدار حلتا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، کہ بیوی کس کی ہے؟
کہ حلتا جن کو اللہ علم عطا کیا گیا تھا حضرت علی کی، اور مادر آن نقطہ پرکار عشق، کہ پرکار جس نقطہ ہوتا ہے نا، اس سے گاجدارہ کا عشق کے پرکار کے نقطے کی ماں ہے مادر آن، قافلہ سالار عشق۔ اقبال کہتا ہے اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہیں تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ اگر عشق ہے تو کفر بھی مسلمانی ہے، اور اگر نہیں ہے تو کافر اور مسلم بھی زندیق ہے۔ اس میں اس پوری نقشہ کھینچا ہے امام عاشقاں پورے بطول، وہ شان عاشقوں کے امام ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے وہ کیا کہتے ہیں، پور کہتے ہیں، اولاد ہیں۔ سروے آزاد زبستان رسول، کہ رسول اللہ کے باغ کے سرو ہیں۔ ایک ہوتا ہے پابند پودا، جیسے میں نے بتایا نا کہ دو لوگ اور تھے جو کہتے کہ نہیں ہم اس پابندی کے اندر، ایک ہے جو کہتا کہ نہیں جان بھی چلی جائے تو میں گاڑی کو دوسری طرف نہیں جانے دوں گا۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، عید و قوت اس حیات آیت پدید، کہ دو قوتیں ہیں ہمیشہ سے دنیا میں برسید کے پیغام، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے حیات بولہا بھی، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون اون چمن ایجاد کر۔ کہ استبداد جو ہوتا ہے، جو ظلم ہوتا ہے، جو جور ہوتا ہے، جو موروثیت ہوتی ہے، اس موروثیت کو قطع کیا، اور فرمایا کہ ایک اپنے خون سے ایک نیا چمن آباد کیا۔ بیر حق در خاک و خون غلطی داست، پس بنائے لا الہ گروی داست، کہ آپ نے اپنے حق سے خاک و خون میں تڑپ کر لا الہ کی بنیاد رکھی۔ لا الہ کیا ہے؟ الہکم الہ واحد، کسی اور کی حکمرانی نہیں، کسی اور کا حکم نہیں، کسی اور کی بادشاہت نہیں، جو اس کا حکم ہے اس کے مطابق حکومت کرے گا تو میں اس کے ساتھ ہوں، جو اس کا حکم نہیں ہے تو اس کے بعد حکومت نہیں کرتا تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، کہ صحرا کے اندر آپ نے اپنے خون سے الا اللہ کا نقش لکھا، سطر عنوان نجات ایمان نوشت، اور میرے لیے نجات کا راستہ بتا دیا کہ دیکھو اس طرح تم چلو گے تو تم حوض کوثر پہ پہنچو گے، اس طرح نہیں چلو گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو پھر پیچھے ہٹ جاؤ۔ رمز قرآن از حسین آموختم از آتش شولہا اندوختم، میں نے قرآن کی رمز سیدنا امام حسین سے پہچانے کہ ٹھیک جو کچھ بھی ہے، ظلم ہے، جبر ہے، استبداد ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آئے بے شک، وَالْجُوعِ بھوک میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اموال کا نقصان آئے، وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ جان کا نقصان، وَالْأَنفُسِ اور اس کے بعد وَالثَّمَرَاتِ اور باپ کے مال و متاع کا نقصان آئے، یہ کھڑا ہونا ہے۔ یاد رکھیں دو ہی کیٹیگری ہیں ایمان کی، ظلم کے خلاف یا تو کھڑے ہو جاؤ یا ظلم کے خلاف کم از کم گواہی مت دو۔ اتنا تو سب کر سکتے ہیں نا یار، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ دل میں گواہی نہ دیں کہ فلاں سچا اور جھوٹا ہے۔ فرمایا جو یہ کام کرے گا کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور گواہی نہیں دے گا، وہ میرے پاس حوض کوثر پہ آئے گا، اور جو ظلم کا ساتھ دے گا، جھوٹے کی گواہی دے گا، وہ قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پہ نہیں آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔